کہ جب تک یہ کیفیت نہ ہو جائے انسان کے ذہن کی، انسان کے قلب کی، انسان کی نفسیات کی، کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس وقت تک لا الہ الا اللہ کا مفہوم پورا نہیں ہوتا۔ اسی کو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وصایا میں کہا ہے، لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ۔ اور یہی وجہ نوٹ کیجئے، تیسرا کلمہ یہی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ کوئی طاقت، کوئی قوت، نہ نفع پہنچانے والی، نہ ضرر پہنچانے والی، نہ فائدہ پہنچانے والی، نہ نقصان پہنچانے والی، کوئی طاقت نہیں ہے سوائے اللہ کے، باللہ، اللہ کے ساتھ، باذن رب۔ نہ کسی شے کی کوئی تاثیر اپنے اثر کو ظاہر کر سکتی ہے، نہ کوئی فعل اپنے نتیجے کو برآمد کر سکتا ہے جب تک اذن رب نہ۔ لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ نفسیاتی کیفیت اگر نہ ہو تو واقعہ یہ کہ لا الہ الا اللہ کا جو علمی اور فکری اور ذہنی جو ایک تقاضا ہے وہ حاصل نہیں ہو سکتا انسان کو۔ چنانچہ اس کا منطقی نتیجہ کیا نکلا؟ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ اگر حاجت روا، مشکل کشا، رازق، حامی و ناصر وہی ہے تو منطقی نتیجہ کیا ہے؟ دعا صرف اس، لا تدعو مع اللہ احد۔ اسی طریقے سے اگر لا حول ولا قوت الا باللہ، اگر النافع وہی، الضار وہی ہے اٹھانے والا، وہی ہے گرانے والا، وہی ہے المعز، وہی ہے المذل، وہی ہے الرافع، وہی ہے الباسط، وہی ہے القابض، لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ۔ یہ تمام اسماء جو میں نے گنوائے ہیں در حقیقت یہ اسی کی تو شرح پر ہیں۔ وہی معز، وہی مذل، وہی نافع، وہی ضار، وہی باسط، وہی قابض، وہی رافع اور وہی نیچے گرانے والا، یہ ساری چیزیں جو ہے اس کی ذات میں۔ تو اس کا ایک منطقی نتیجہ کیا نکلا؟ 3 الفاظ نوٹ کر لیجئے، ڈر صرف، امید صرف، توکل صرف۔ یہ 3 نتیجے اگر نہیں نکلے تو توحید، نفسیاتی توحید پیدا نہیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ڈر صرف، امید صرف اور توکل صرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب، صدق اللہ العظیم۔ الف لام میم حروف مقطعات ہیں جن کے بارے میں عرض کر چکا ہوں۔ ذالک الکتاب لا ریب، یہ وہ کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں۔ الکتاب اس لیے کہا گیا ہے کہ قرآن مجید کی پیشین گوئیاں اور خوشخبریاں سابقہ کتابوں میں موجود، اور چونکہ اس سورہ مبارکہ میں اصل خطاب کا رخ جو ہے وہ ہے سابقہ امت مسلم، تو ذالک کتاب نہیں کہا گیا، ذالک کتاب لا ریب فیہ نہیں، ذالک الکتاب یہ وہ کتاب ہے، کتاب موعود ہے جس کی پیشین گوئیاں تورات اور انجیل، لا ریب فیہ اس میں کوئی شک نہیں، حرف اورا ریب نئے، تبدیل نئے۔ یہی الفاظ آئے ہیں سورہ سجدہ کے شروع میں بھی، الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ رب العالمین، لا ریب فیہ من رب العالمین، فیہ ھدی للمتقین۔ فیہ دونوں طرف مل سکتا ہے، لا ریب فیہ اسے معانقہ کہتے ہیں، لا ریب فیہ پڑھیں گے تو ہدن سے شروع کر دیں، لا ریب پر ختم کر دیں گے تو فیہ ھدی للمتقین، یہ دونوں معنی درست ہیں۔ ھدی للمتقین یہ ہدایت ہے، رہنمائی ہے اہل تقویٰ جو بچنا چاہے۔ تقویٰ کا اصل مفہوم سمجھ لیجئے، وقا یقی کسی کو بچانا، تقویٰ خود بچنا۔ جن لوگوں کے اندر فطرت سلیمہ ہوتی ہے ان میں اخلاقی حس موجود ہوتی، وہ بری چیز سے بچنا، بھلی کو حاصل کرنا، وہ لوگ ہیں کہ جو گویا کہ اس قرآن کا اصل وہی اس سے استفادہ کر سکتے۔ الذین یؤمنون بالغیب، اب ان کے کچھ اوصاف، یہ اصل میں بہت زیادہ واضح ہوتا ہے تعویل خاص کے اعتبار سے کہ دیکھ لو درخت کو اپنے پھل سے پہچانتے ہیں، اس قرآن کے پھل موجود ہیں نا، یہ ابو بکر اور عمر اور عثمان اور علی کون ہیں؟ یہ جو مہاجرین آئے ہیں چل کر مدینے والوں، دیکھو یہ کون ہیں، ان کی شخصیتیں کیا ہیں، ان کا کردار کیا ہے، ان کے اوصاف کیا ہے، یہ کس درخت کے پھل ہیں، یہ اس بینہ کے پھل ہیں، یہ اس ذکرہ کے پھل ہیں۔ بینہ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرۃ فیہا کتب قیم، یہ اس شجرہ مبارکہ کے ہیں، دیکھ لو ان کے کیا شب و روز ہے، الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے۔ تعویل عام کے اعتبار سے اس کا بہت اہم مطلوب ہوگا جو یہ طے کر لے کہ سوائے مادے کی دنیا کے مجھے اس سے آگے جانا ہی نہیں، unless I can verify۔ آپ کو معلوم ہے کہ میٹیریل جو حقائق ہے
وہ تو آپ ویریفائی کر سکتے ہیں، آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں، کان سے سنتے ہیں، ویریفائی۔ جو یہ سمجھ لے گا کہ اس کے بیونڈ کچھ نہیں ہے، اس کے لیے قرآن میں کوئی ہدایت قرآنی کا نقطہ آغاز یہ ہے کہ انسان یہ سمجھ لے کہ جو اصل حقیقت ہے وہ مستور ہے، نگاہوں سے چھپ، سامنے جو کچھ نظر آ رہا ہے۔ ایک انگلستان کے بہت بڑے فلسفی کی کتاب کا عنوان ہے اپیئرنس اینڈ ریئلٹی، ریئلٹی اینڈ اپیئرنس، بریڈلی کی کتاب۔ اپیئرنس جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ حقیقت نہیں ہے، حقیقت۔ اور کنفیوشس کا ایک جملہ ہے جو بہت بڑا حکیم اور فلسفی تھا، بہت بڑا حکیم اور فلسفی، اور ہو سکتا ہے نبی ہو، واللہ عالم۔ اس کی تعلیم بڑی اخلاقی تعلیم، اور اس کا جملہ سنیے، یہ یؤمنون بالغیب کی اس سے زیادہ صحیح تشریح ممکن نہیں۔ There are certain things, there's nothing more real than what cannot be seen, and there's nothing more certain than what cannot be heard۔ وہ حقائق جو آنکھوں سے نہیں دیکھے جا سکتے اور کانوں سے نہیں سنے جا سکتے، ان سے زیادہ یقینی اور واقعی حقائق اور کوئی نہیں۔ There's nothing more real than what cannot be seen, and there's nothing more certain than what can۔ الذین یؤمنون ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم، ومما رزقناہم ينفقون، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کر، خیر میں، بھلائی میں، نیکی، ابنائے نو کی حاجات کو رفع کر، لوگوں کی تکلیفیں دور کر، خود اللہ کے لیے، اللہ کی راجوئی کے لیے، اللہ کو قرض۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور وہ کہ جو ایمان رکھتے ہیں اس پر بھی جو آپ پر نازل کیا گیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس پر بھی کہ جو آپ سے پہلے نازل۔ یہ بہت اہم الفاظ ہیں، اس لیے کہ عام طور پر آج کل ہمارے ہاں یہ خیال پھیلا ہوا ہے کہ یہ تورات اور ان کے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی ضرورت نہیں کی حد تک تو شاید بات صحیح ہو، لیکن کوئی فائدہ نہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ یہ ابتدا ہے قرآن کی، اور کس قدر اہتمام کے ساتھ کہا جا رہا ہے۔ ایمان صرف قرآن پر نہیں، اس پر بھی کہ جو اس سے پہلے نازل۔ اور سورہ نساء کی آیت، اور سورہ نساء نازل ہوئی ہے کہیں جا کر سن 6 ہجری میں، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل۔ تو اس سے ایمان جو ہے تورات پر اور انجیل پر، زبور پر اور صحف ابراہیم پر، اجمالی ایمان کی جو اہمیت ہے اس البتہ یہ ہے کہ چونکہ ہم سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کتابوں میں تحریف ہو، لہذا ان کتابوں کی کوئی شے قرآن پر حجت نہیں ہو، جو چیز قرآن سے ٹکرائے گی ہم اس کو رد کر دیں۔ ان کتابوں کی کسی شے کو دلیل کے طور پر، لیکن جہاں قرآن مجید کی کسی بات کی نفی نہ ہو رہی ہو تو بہت سے حقائق ہمیں ان کتابوں ہی سے ملتے ہیں۔ انبیاء کے مابین جو زمانی ترتیب ہے، کرونالوجیکل آرڈر جو ہے، وہ تو ہمیں تورات سے ملتا ہے، قرآن میں تو نہیں۔ قرآن میں کبھی حضرت نوح کا ذکر بعد میں ہے، حضرت موسیٰ کا پہلے، وہاں تو کسی اور پہلو سے ترتیب، لیکن وہاں ہمیں تاریخ مل گئی، ابراہیم، اسحاق کی، یعقوب، انبیاء بنی اسرائیل کی، موسیٰ کی، عیسیٰ کی، یہ ساری چیزیں۔ تو اس کی اہمیت جو ہے اس کو سمجھ لیجئے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ نوٹ کرنے والی بات کیا ہے کہ باقی سب چیزوں کے لیے لفظ ایمان آیا، آخرت کے لیے ایقان۔ واقعہ یہ ہے کہ انسان کے عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ مؤثر شے ایمان بالآخرہ ہے۔ ایمان بالآخرہ ہے تو عمل سیدھا رہے گا کہ ہاں مجھے جواب دہی، اٹھنا، اللہ کی حضور حاضری، اگر یہ یقین تو عمل صحیح۔ اس میں کمی ہو گئی تو توحید جو ہے وہ بھی بس ایک عقیدہ، ایک ڈوگما بن کے رہے۔ ایمان بالرسالت بھی بدعات کو جنم دے گا۔ عید میلاد نبی منا لیجئے، اور کچھ عشقیہ اشعار کہہ دیجئے، نعتیہ اشعار کہہ دیجئے، اللہ اللہ خیر، یہ ایمان بالرسالت کے عمل انسان کا درست ہوتا ہے آخرت کے یقین۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت پر انہی کا یقین ہے، انہی کا یقین ہے۔ یہ حصر بھی ہے اس اعتبار سے کہ یہودی میں مدعی تھے کہ ہم آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یہاں کنٹراسٹ دکھایا جا رہا ہے، آخرت پر یقین رکھنے والے یہ لوگ ہیں، اور تعویل خاص کے اعتبار سے وہ لوگ موجود ہیں تمہاری نگاہوں کے ساتھ۔ 13 برس کی محنت کی کمائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کتاب کی، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اس کا جو نتیجہ ہے وہ تمہارے ساتھ۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی ہدایت پر ہیں۔ وہ ابتدائی ہدایت بھی ان کے پاس تھی، اور یہ تکمیلی ہدایت بھی، قرآن پر بھی ان کا یقین پورا ہے، اور محمد کا اتباع بھی وہ کر رہے ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پا۔ فلاح کا لفظ بھی قرآن مجید کی بڑی اہم اصطلاح ہے، منزل مراد کو پہنچ جانا، کسی باطنی حقیقت کا عیا ہو جانا۔ اسی لیے اس پر پھر گفتگو انشاءاللہ ہوگی سورہ مومنون کے شروع میں، لیکن یہ کہ فلاح پانے والے، کامیاب ہونے، اصل میں یہی لوگ۔ تو گویا کہ تعویل خاص میں صحابہ کرام کی طرف اشارہ ہو گیا، تعویل عام میں ہر شخص کو بتا دیا گیا اگر قرآن کی ہدایت سے مستفید ہونا ہے
تو یہ اوصاف اپنے اندر پہ. اب دوسرا گروہ، ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا، اور یہاں مراد کیا ہے؟ جو کفر پر اڑ گئے. اس کو ہم تعویل عام میں نہیں لے سکتے، اس لیے کہ اگر تو ہم اس کو عام میں لے لیں گے تو اس کے معنی تو یہ ہوں گے جس شخص نے کسی وقت کفر کیا اب وہ ہدایت پر آ ہی نہیں سکتا. نہیں، یہ بات نہیں. کوئی کفر میں ہے، وہ غالطے کی بنا، عدم توجہی کی بنا پر ہے، حق اس پر واضح نہیں ہوا ہے اس لیے ہے، تو آپ اسے سمجھائیں گے، انذار و تبشیر سے اسے فائدہ ہو جائے گا، واعظ و نصیحت سے اسے فائدہ ہو جائے گا. ایک وہ ہے کہ جو حق کو سمجھ کر پہچان کر اور پھر اڑ گئے، ضد کی وجہ سے، ہٹ دھرمی کی وجہ سے، تعصب کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے. ان الذین کفروا، ایسے لوگوں کا معاملہ کیا ہے؟ سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، برابر ہے ان کے لیے خواہ آپ انہیں سمجھائیں خواہ نہ سمجھائیں، ڈرائیں نہ ڈرائیں، انذار فرمائیں نہ کریں، لا یؤمنون، وہ ایمان لانے والے نہیں. وہی بات جو میں نے کہی تھی کہ سوتے کو جگایا جا سکتا ہے، جاگتے کو کیسے؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، ان کے دلوں پر اللہ نے مہر کر دی. کیوں کر دی؟ یہ ابتداءً مہر نہیں ہوئی، جب حق کو پہچان کر انہوں نے رد کر دیا، اس کی پاداش میں، اس کی سزا میں. ختم اللہ علی، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے، وعلی سمعہم، اور ان کی سماعت پر بھی، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں کے سامنے پردہ پڑ. یہ مضمون سورہ یاسین کے شروع میں پھر آئے گا بہت شخص. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے تو اب بہت بڑا عذاب. یہ دوسرا گروہ، ایک رکوع میں دو کو سمیٹ لیا گیا، کل ابھی 7 آیتیں ہوئی ہیں. ایک وہ گروہ جس نے قرآن مجید کی دعوت سے صحیح استفادہ، ان میں طلب ہدایت کا مادہ موجود تھا، ان کی فطرتیں سلیم تھی، ان کے سامنے دعوت آئی، قبول کی، اور قرآن کے بتائے ہوئے راستے پر چلے. وہ گلے سرسبد ہیں، وہ شجرہ قرآنی کے نہایت مبارک اور مقدس، وہ اس کے پھل ہیں. ایک گروہ وہ ہے جس نے حق کو پہچانا لیکن اس کو رد کر اپنے تعصب یا ہٹ درمی. ان کا ذکر آ گیا بہت، اس لیے کہ ان کا ذکر آپ کو بہت تفصیل سے مکی صورتوں میں ملے. اب آیا تیسرا گروہ، وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں کچھ ایسے مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، جو کہتے تو یہ ہے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر بھی اور یوم آخر پر بھی، مگر وہ حقیقت میں مومن. یہاں ایک بات سمجھ لیجیے، اکثر اور بیشتر مفسرین نے اس تیسری کیٹیگری کے بارے میں یہی رائے قائم کی ہے کہ یہ منافقین مذکور، اگرچہ لفظ منافق یا لفظ نفاق نہیں آیا، لیکن مولانا ابن احسن اصلاحی صاحب نے ایک رائے ظاہر کی ہے جو بڑی قیمتی، وہ یہ کہ یہاں ایک کردار کا نقشہ کھینچ دیا گیا ہے. غور کرنے والے غور کر لیں، دیکھ لیں، جس پر بھی وہ چسپاں ہو جائے. اور بالفعل جب یہ آیات نازل ہو رہی تھی تو دو طبقات پر یہ کردار نگاری جو ہے، یہ جو شخصیت کا ہیولہ کھینچا جا رہا ہے، وہ دو کے اوپر راست آ رہا ہے. ایک علماء یہود، وہ بھی کہتے تھے کہ ٹھیک ہے محمد جو کہہ رہے ہیں، ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں آخرت، اسی لیے یہاں رسالت کا ذکر. بھئی ہم محمد ہی کو نہیں مانتے نا صلی اللہ علیہ وسلم، باقی اگر 1.25 لاکھ نبی آئے ہیں تو باقی 1.25 لاکھ کو تو ہم مانتے ہیں. ایک محمد کو نہیں مانا، ایک عیسیٰ کو نہیں، بس تو ہمیں بھی مانا جانا چاہیے کہ ہم بھی مسلمان. ایک یہ ان کی رائے ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ یہاں اس طریقے کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جس سے ان کا کردار بھی جھلک رہا ہے، روح سخن ان کی طرف. مجھے یاد ہے اپنی 10ویں جماعت کے زمانے میں دہلی میں میں نے دیکھا کیناٹ سرکس، وہاں کا ایک بڑی مارکیٹ ہوتی، تو جوتے کی دکان پہ بہت بڑا جوتا لٹکایا ہوا تھا، بہت بڑا، اور لکھا تھا فری ٹو ہوم اٹ فٹس، جس کے پاؤں میں یہ ٹھیک ٹھیک آ جائے وہ لے جائے. تو یہ فری ٹو ہوم اٹ فٹس ہے، ایک کردار ہے. اب یہ کردار جس کے اوپر بھی فٹ بیٹھ جائے، ان میں یقیناً زیادہ تو غلبہ یہی ہے جو مفسرین کی رائے ہے، منافقین کا معاملہ جو، لیکن یہ کردار بعین نہیں فٹ بیٹھ رہا ہے یہود کے اوپر. اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ جو مدینہ منورہ میں نفاق کا جو پودا پروان چڑھا ہے، بلکہ پودا نہیں کہنا چاہیے، جھاڑ جھکاڑ جو پروان چڑھا ہے، وہ یہودیوں کے زیر اثر ہے. جیسے جنگل کے اندر بڑے بڑے درخت بھی ہوتے ہیں اور اندر جو ہے نیچے جھاڑیاں بھی ہوتی، تو یہ نفاق کا جھاڑ جھکاڑ جو ہے وہ یہودی علماء کا جو پودا تھا اور بہت بڑا تھا، اس میں کوئی شک نہیں، اس کے سائے میں پروان. ان دونوں میں معنوی ربط بھی. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے تو یہ ہے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور یوم آخر پر، لیکن وہ مومن نہیں. يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُم، وہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ کو اور اہل ایمان کو. یہ یخادعون جو ہے یہ باب مفعلہ ہے، باب مفعلہ میں کشمکش ہوتی ہے، کشاکش ہوتی ہے، لہذا ترجمہ میں نے کیا کوشش کر رہے ہیں. وما یخدعون الا انفسهم، یہ ثلاثی مجرد میں آ گیا، اور نہیں دھوکہ دے رہے مگر صرف اپنے آپ کو. یہ یقینی ہے اپنے آپ کو تو دھوکہ دے رہے ہیں،
لیکن یہ کہ اللہ اس کے رسول کو، اللہ اور اہل ایمان کو دھوکہ نہیں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 142 میں کھل کر منافقین کے بارے میں یہی الفاظ آئے ہیں، ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم، یقیناً منافقین جو ہے وہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور اللہ انہیں دھوکہ دے، وما یشعرون، انہیں اس کا شعور نہیں۔ یہ بہت اچھی طرح نوٹ، منافقین کی بھی اکثریت وہ تھی جنہیں اپنے نفاق کا شعور نہیں، وہ اپنے تئیں سمجھتے تھے اپنے آپ کو، وہ کہتے تھے یہ بے وقوف لوگ ہیں، محمد رسول اللہ کے بارے میں کہتے تھے یہ خام خواہ جو ہے انہوں نے لڑائی بھڑائی مول لے لی ہے اہل مکہ کے ساتھ، کیا ضرورت ہے امن کے ساتھ جو ہے بات کرنے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہم خیر خواہ ہیں، ہم بھلی بات کہہ رہے ہیں، یہ بے وقوف لوگ ہیں، دیکھتے نہیں کہ کس سے ٹکرا رہے ہیں، ہاتھ میں اسلحہ نہیں ہے اور لڑائی کے لیے جا رہے ہیں، تو بے وقوف تو یہ ہے۔ لیکن وہ سمجھتے تھے کہ ہم مخلص ہیں، ہم مسلح ہیں، تو ما یشعرون بہت ضروری۔ بعض لوگ منافق ایسے بھی تھے کہ جو اسلام میں داخل ہی ہوتے تھے دھوکہ دینے کی خاطر، اور ان پہ پہلے دن سے واضح ہوتا تھا کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم نے اسلام کا لبادہ اوڑھا ہے صرف دھوکے کے لیے۔ اس کا ایک ذکر سورہ آل عمران میں، لیکن اکثر و بیشتر منافقین دوسری طرف جنہیں اپنے نفاق کا شعور حاصل، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں ایک روگ ہے، بیماری ہے۔ یہ روگ اور بیماری کیا ہے؟ ایک لفظ میں اس کو تعبیر کیا جائے، کردار کی ویکنس آف کیریکٹر۔ ایک شخص وہ ہوتا ہے کہ جو سمجھتا ہے یہ حق ہے، ہر کے بعد اب جو ہو سو۔ ایک حق کو حق پہچان کر رد کر دیتا ہے، وہ کافر ہو گیا۔ ایک حق کو حق پہچان کر آیا تو صحیح، لیکن ویکنس آف قوت ارادی کمزور ہے، آخرت بھی چاہتے ہیں، دنیا کو بھی ہاتھ سے دینے کو تیار، یہاں کا بھی کوئی نقصان تک نہ ہو اور آخرت کا بھلا نہیں۔ یہ اس کو کہا روگ، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرض، تو اللہ نے ان کے مرض میں اضافہ کیا۔ یہ اللہ کی آپ حق پر چلنا چاہیں، حق کا راستہ آپ کے لیے، آپ برائی کی طرف جانا چاہیں، بڑی سے بڑی برائی آپ کے لیے ہلکی ہوتی چلی جائے، کوئی خاص بات ہی نہیں، چلو یہ بھی کر گزرو، جب یہ کر لیا تو یہ بھی کر گزرو۔ اور اگر آپ بین بین لٹکنا چاہیں تو اللہ اسی پہ ٹھیک ہے، آپ سمجھتے ہیں ہم کامیاب ہو رہے ہیں۔ ہم نے مسلمانوں کو بھی دھوکہ دے لیا، وہ ہمیں مسلمان سمجھ، اور یہودیوں کو بھی دھوکہ دے لیا، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ہی، سمجھا کامیاب ہو رہے ہیں۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون، اور ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے۔ عذاب عظیم کا لفظ آیا تھا اوپر کفار کے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، 7ویں آیت ختم، اور عذاب علیم کا لفظ آیا یہاں، ان کے لیے دردناک المناک عذاب ہے، بما کانوا یکذبون، بسبب اس جھوٹ کے جو وہ بول۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان سے کہا جاتا تھا مت فساد کرو زمین، مراد کیا ہے کہ جب محمد کو مان لیا کہ پیروی کرو ان کا حکم ہے تو جنگ کے لیے نکلو، ان کی طرف سے تقاضا آتا ہے مال پیش کرو، اور اگر تم اس سے کتراتے ہو تو فساد مچا رہے ہیں، جماعتی زندگی کے اندر فتنہ اور فساد پیدا کر رہے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، وہ کہتے تھے نہیں ہم تو صلح کرانے میں اصلاح کر، ہم چاہتے ہیں لڑنا بھیڑنا کوئی نہیں ہے، ٹکراؤ فساد ہو، یہ کوئی اچھے کام تھوڑا، بس ٹھنڈے ٹھنڈے دعوت دیتے رہو، جو چاہے قبول کر لے، خام خواہ یہ ٹکرانا، یہ جنگ کرنا اور اللہ کے دین کو غالب کرنے، یہ قربانی دو اور یہ مصیبت جھیلو اور یہ مشقت برداشت کرو اور یہ چیز چھوڑو اور یہ ترک کرو، یہ کاہے کے لیے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، آگاہ ہو جاؤ کہ وہی ہے مفسد، فساد پھیلا، اس لیے کہ محمد رسول اللہ کی دعوت ہے زمین میں اصلاح کے لیے، اس اصلاح کے لیے کچھ آپریشن کرنا پڑے گا، مریض اس درجے کو پہنچ چکا ہے کہ آپریشن کے بغیر اس کی شفا نہیں ہوگی، اب اگر تم اس کے راستے میں رکاوٹ بن تو در حقیقت تم فساد مچا رہے ہو، لیکن الا انہم ہم المفسدون ولکن لا یشعرون۔ پھر دیکھیے نوٹ کیجئے، شعور نہیں، شعوری نفاق اور شے ہے، غیر شعوری نفاق ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے، دوسرے یہ اہل ایمان ہیں، جب بلاوا آتا ہے فوراً لبیک حاضر ہوتے، جو بھی ہو، یہ تم جو ہے آخر تم نے اور روش اختیار کی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم ایمان لائے جیسے یہ بے وقوف لوگ ایمان لائے، انہیں تو اپنے دفع نقصان کی نہ خطرات کا کوئی خیال، نہ اندیشوں کا کوئی گمان، جان جائے مال جائے، اولاد کو چھوڑ دیں، گھر بار چھوڑ کے آ گئے ہیں، ان سے بڑے بے وقوف کون ہوں گے؟ بال بچے چھوڑ آئے ہیں کفار مکہ کے رحم و کرم پر، سرداران قریش جو چاہے ان کے ساتھ کریں، تو یہ تو بے وقوف لوگ ہیں۔ آج کل آپ کہتے ہیں ایسے ہی لوگوں کو فینیٹکس، یہ فینیٹکس، دیکھ بھال کر چلنا چاہیے، دائیں بائیں دیکھ کر چلائیے، نفع نقصان کا خیال کر، چاہے حق ہے ٹھیک ہے، لیکن بہرحال
اپنی مصلحتوں کو بھی اور اپنے اہل و عیال کی مصلحتوں کو بھی دیکھ. یہ لوگ تو معلوم ہے فینیٹک. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ. آگاہ ہو جاؤ کہ وہی بے وقوف ہے لیکن انہیں علم نہیں. وہ صادق الایمان جو ایمان کی ہر تقاضے کو پورا کر لیے ہر وقت، ان سے بڑا عقل، ان سے بڑا سمجھدار کو. انہوں نے یہ جان لیا ہے کہ اصل زندگی آخرت کی، یہ تو عارضی ہے، کل نہیں آج ختم ہو، آج نہیں ابھی ختم ہو جائے کیا فرق پڑے، جانا تو ہے، اب نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں. تو عقل تو ان کے اندر. الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون واذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا. اور جب یہ ملتے ہیں ان سے جو اہل ایمان ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان رکھتے. اب یہ ان دونوں پر آگا. عام جو یہودی تھے وہ بھی تو آخر، اور منافق تو تھے ہی جو رسول کو بھی مانتے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ. اور جب یہ اپنے شیطانوں کے پاس خلوت میں ہوتے ہیں. اور یہاں شیاطین سے مراد ہیں اہل کتاب یہود کے علماء سردار، یا عبداللہ ابن ابی جو منافقین مدینہ کا. اگر وہ کبھی ملامت کرتا ہے دیکھو تم تو معلوم ہوتا ہے بالکل مسلمانوں میں شامل ہی ہو گئے پوری طرح سے، تمہیں کیا ہو گیا، تم ہر بات مان رہے ہو. اب انہیں یہ کچھ نہ کچھ اپنی وفاداری کا یقین دلانے کے لیے کہنا ہم انہیں بیوقوف بنا رہے ہیں، ہم ہیں. اسی لیے یہ دو منہ ہونا، نفق کہتے ہیں سرنگ کو جس کے دو دروازے ہو، باقی زیر زمین ہے. نافقہ گوہ کا بل ہے کہ دو دروازے رکھتا ہے، دو اس کے منہ رکھتا ہے کہ ادھر سے اگر کتا داخل ہو جائے شکار کے لیے تو ادھر سے نکل بھاگے، ادھر سے آئے تو ادھر. تو دو منہ انسان، یہ در حقیقت جس کو پھر سورہ نساء میں کہا گیا لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے، مذبذبین بین ذالک، اس کے درمیان مذبذب ہو. یہ شیطان کا لفظ یہاں سمجھ لیجئے کہ اس کے دو رائے ہیں، یہ شطنہ سے بنا ہے یا شات سے بنا ہے، شین الف توئے یا شین طا نون. شطنہ کے معنی تباہ ادا کو بہت دور ہو گیا، دور ہو گیا. شیطان سے مراد جو اللہ کی رحمت سے. اور شاتا یا شیتوں کے معنی ہے احترق غضبا وحسدا، کوئی شخص غصے اور حسد کے اندر جل رہا ہو، وہ شاتا. اس سے فعلان کے وزن پر، رحمان کے وزن پر، غضبان کے وزن پر شیطان، یعنی وہ کہ جو حسد اور غضب کی آگ میں جل رہا. تو یہ ایک تو شیطان وہ ہے جو جنات میں اس کا نام عزازیل تھا، اب ہم اسے ابلیس، وہ ایک شیطان جنی ہے. پھر یہ کہ جو بھی اس کے پیروکار ہیں دنیا میں انسانوں میں سے ہوں یا جنات میں سے ہوں وہ بھی شیاطین. اسی طرح اہل کفر اہل زیغ کے جو بڑے بڑے سردار ہوتے ہیں ان کو بھی شیطان تعبیر. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ. اور جب وہ خلوت میں ہوتے ہیں، علیحدگی میں ہوتے ہیں اپنے شیاطین کے پاس، سرداروں کے پاس، کہتے ہیں ہم تو آپ کے ساتھ ہیں. انما نحن مستہزئون، یہ تو ہم ان مسلمانوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، ان سے استہزاء کر تمسخر کر رہے ہیں. ہم تمسخر میں کہہ دیتے ہیں کہ ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں. آمن اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم. حقیقت کیا ہے کہ اللہ ان کا مذاق اڑا رہا ہے اور ان کو ڈھیل دے رہا ہے کہ وہ اپنے عقل کے اندھے پن میں بڑھتے چلے جائیں. اللہ تعالیٰ جیسا میں نے عرض کیا رسی دراز کر، کچھ تو غلط راستے پر جانا ہے تو جاؤ بھائی، فوراً تو نہیں پکڑتا، اگر فوراً پکڑ لے تو سیدھا ہو جائے گا، چلتے جاؤ، جہاں جانا چاہتے ہو جاؤ. تو ان کو بھی رسی دراز کر رہا ہے. لیکن یہ کہ اللہ یستہزئ، یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، اصل میں مذاق ان کا اڑ رہا ہے اللہ کے نام. وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. اب یہاں ذرا نوٹ کر لیجئے، یہ دو لفظ آئیں گے، عین میم اور ہا، امر ہے کے ساتھ. ایک ہے عین میم اور یا، امر. تو عین اور میم تو مشترک ہے، ہے یا آخر میں فرق ہوگا. عین میم اور ہا ہوگا، اس کے معنی عقل کا اندھا، دل کا اندھا. آنکھیں تو ہے لیکن دل کا اندھا ہے، عقل کا. اور عین میم یا جو آنکھوں کا اندھا، عمیٌ اندھے، اعمیٰ اندھا. تو یہاں فرمایا انا معکم انما نحن مستہزئون، اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون. اللہ ان کو اس جو ان کی عقل کے اندھے پن میں جو یہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اللہ بھی ان کی رسی دراز کر رہا ہے تاکہ یہ جہاں تک جانا چاہتے ہیں. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہدایت کے عوض گمراہی خرید لی. دیکھیے بڑا پیارا انداز ہے یہ. ایک شخص کے سامنے دونوں آپشن، ایک نے گمراہی کو چھوڑا، ہدایت چاہے قیمت دینی پڑی، تکلیف پڑی، آزمائشوں میں پڑا، اور ایک شخص نے ہدایت دے کر گمراہی. آسانی تو ہو گئی، فوری تکلیف سے تو بچ گئے. لا الہ الا ولا الہ الا، دونوں طرف سے اپنے آپ کو بچ. لیکن حقیقت سب سے زیادہ گھاٹے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، ہدایت دے کر اور ضلالت خرید لی. فما ربحت تجارت، تو ان کی تجارت ان کے حق میں ہرگز. اب یہاں بھی دیکھیے را با اور ہے ہا، ربحا، اس کے معنی نفع، صحیح نفع، جائز نفع. را با اور وا، ربا، وصول، وہ بھی اضافہ ہے، وہ بھی بڑھوتری ہے لیکن وہ حرام ہے. ایک ہے تجارت کے اندر جو نفع ہو جائے وہ ربح ہے. را با اور ہا
یہ نفع ہے جو جائز نفع، را با اور وا ربا یہ کیا ہے؟ یہ سود، یہ حرام۔ را اور با مشترک ہے، آگے ہا آگے اور با۔ فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، ان کی تجارت ان کے حق میں ہرگز مفید نہیں اور نہیں ہے اب یہ ہدایت پانے والے۔ مثلهم، اب یہاں دو تمثیلیں آ رہی ہیں بڑی پیاری۔ پہلی تمثیل ہے کفار کے بارے، دوسری تمثیل ہے یہ بین والے لوگوں کے بارے۔ پہلوں کے لیے کیا تمثیل ہے؟ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ روشن، ایک نقشہ کھینچا جائے، اندھیری شب ہے جدا اپنے قافلے سے ہے تو، تیرے لیے ہے میرا شوق نواقب، اندھیری شب ہے قافلہ بھٹک رہا ہے، کچھ لوگ بڑی ہمت کرتے ہیں اندھیرے میں بھی ادھر ادھر سے لکڑیاں جمع کر اور آگ روشن، لیکن عین اس وقت جب آگ روشن کچھ لوگوں کی بینائی سلب ہو۔ پہلے وہ اندھیرے میں اس لیے تھے کہ روشنی نہیں تھی، اب وہ اندھیرے کے اندھیرے میں رہ گئے کہ روشنی تو خارج میں آ گئی، اپنی اندر کی روشنی بشارت سلب۔ یہ مثال ہے ان کفار کی کہ حضور کی آمد سے پہلے سب بھٹک رہے، کوئی حقیقت واضح نہیں تھی، قافلہ انسانیت بھٹک رہا تھا اندھیری شب میں، محمد رسول اللہ آئے، انہوں نے آگ روشن، اب راستہ کھل گیا، ہدایت واضح ہو گئی، لیکن کچھ ضد یا تعصب یا تکبر یا حسد بنیاد پر کچھ لوگوں کی اندر کی بینائی آئی، تو وہ تو ویسے کے ویسے بھٹک، جیسے پہلے اندھیرے میں تھے ویسے روشنی میں آنے والے تو وہ ہے دیکھنے کا ذکر۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، اس شخص کی سی ہے کہ جس نے آگ روشن کی، فلما اضاءت ما حوله، جب اس آگ نے اپنے ماحول کو گردا گرد کو روشن کر دیا، ذهب اللہ بنورہم، اللہ ان کی نور بصارت کو لے گیا، سلب کر لیا اللہ نے، وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اور چھوڑ دیا انہیں ان اندھیروں کے اندر کہ وہ کچھ نہیں۔ سُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، اسم کہتے ہیں بہرے کو، سم جمع ہے اس کی، سمن۔ اب کمو کہتے ہیں گونگے کو، بکمن اس کی، آما کہتے ہیں اندھے کو، عمیٌ اس کی جمع۔ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، اب یہ لوٹنے۔ یہ کون ہے؟ ابو جہل، لہب ہے، ولید بن مغیرہ ہے، عقبہ بن ابی، یہ سب کے سب ابھی زندہ ہے جب یہ آیات نازل ہو۔ ابھی تو غزوہ بدر ہوگا سن 2 ہجری میں، اور اس میں یہ سب جو ہے واصل جہنم ہوں، ابھی تک تو ہے نا۔ یہ لوگ ہو گئے اس کی مثال۔ وَمَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ۔ اب دوسری، أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ، یا بڑی زور کی بارش بڑی ہے آسمان سے، فِيهِ ظُلُمَاتٌ، اس میں اندھیرے بھی ہیں، وَرَعْدٌ اور گرج ہے، وَبَرْقٌ اور بجلی چمک رہی، يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي أَعْذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذْرَ الْمَوْتِ، کچھ لوگ ہیں کہ جو اپنی انگلیاں اپنے کانوں کے اندر ٹھوسے ہوئے ہیں کہ وہ جو کڑک ہے اس سے ان کی جانیں نہ نکل جائے، موت نہ آ جائے۔ کڑکا ایسا ہے کہ اس کڑکے سے بچنے کے لیے اپنی انگلیاں اپنی کانوں میں، حذر الموت، موت کے خوف سے۔ واللہ محیط بالکافرین، اللہ ایسے کافروں کا احاطہ کیے ہوئے، بچ کر کہاں۔ یکاد البرق یخطف ابصارهم، قریب ہے کہ بجلی ان کی نگاہوں کو لے جائے، ان کی بینائی کو سلب کر۔ کلما اضاء لهم، لیکن ہوتا کیا ہے، جب ذرا روشنی ہوئی تو چل لی، مشوا فیہ، بجلی چمکی، کچھ نظر آ گیا دائیں بائیں تو کچھ تھوڑا سا چل۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، اور جب تاریکی ان پر طاری ہو گئی، قاموا، کھڑے کے یہ نہ کہ ایک طرف بارش ہو رہی ہے، قرآن مجید ہے آسمان سے، یہ ماہ مبارکہ ہے، یہ کتاب مبارک، لیکن یہ کہ اس کے ساتھ کڑکے کفر سے مقابلہ ہے، کفر کی طرف سے دھمکیاں ہیں، اندیشے ہیں، خطرات ہیں، امتحانات ہیں، آزمائش۔ ذرا کہیں حالات کچھ بہتر ہوئے، کچھ جسے بریدنگ سپیس کہتے ہیں ملی تو تھوڑا سا چل لیے ہم بھی، کوئی خاص موقع نہیں، کسی جنگ کے لیے بلایا نہیں جا رہا ہے تو بڑھ چڑھ کے باتیں کریں، ایمان کا اظہار بھی۔ جیسے ہی کوئی آزمائش آئی ٹھٹک کر کھڑے کے کھڑے رہ گئے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت کو بھی سلب کر، لیکن اللہ کا قانون یہی ہے، جو جہاں رہنا چاہے اس نے آزادی ارادہ دی ہے۔ تم اگر مومن صادق بن کر رہنا چاہتے ہو اس کو آسان کر، تم نے اپنے تعصب کی وجہ سے، اپنے تکبر کی وجہ سے کفر کا راستہ اختیار کیا، اللہ اسی کو کھول دے۔ تم بیچ میں لٹکنا چاہتے ہو، لٹکتے رہو، اللہ تعالیٰ جو ہے جبرن کسی کو نہ حق پہ لائے گا نہ جبرن کسی کو باطل پر، اس لیے کہ جبر اگر ہو تو پھر امتحان کا معاملہ ختم، پھر جزا و سزا بیکار ہے، غیر منطقی ہے، غیر معقول۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر۔ یہ 2 رکوع اس اعتبار سے کہ انسانی شخصیتوں کا سمجھ، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تعویل عام ذہن میں رکھیے، جب بھی کبھی کوئی دعوت حق اٹھے گی، اگر وہ واقعتاً کل کے کل حق کی دعوت ہے اور اس میں انقلابی رنگ ہے کہ باطل سے پنجہ آزمائی کرنی، باطل کو نیچا دکھانا ہے، حق کا غلبہ کرنا، تو یہ 3 قسم کے افراد لازماً ہمیشہ وجود میں آ جائیں۔ کو پہچاننا
ان کے کردار کی جو اصل جو اس کے پیچھے پس منظر ہے اس کو جاننا۔ اب جو تیسرا رکوع آ رہا ہے سورہ بقرہ کا، اس میں قرآن کی دعوت کا خلاصہ، قرآن کیا ماننے کی دعوت دیتا ہے، اس کی پکار کیا ہے۔ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں 2/3 قرآن پہلے نازل ہو چکا ہے، پس منظر میں ہے۔ ہمارے لیے اس ترتیب مصحف کے اعتبار سے وہ قرآن بعد میں آئے گا، ترتیب نزولی کے اعتبار سے وہ پس منظر میں موجود ہے، لیکن چونکہ یہاں پر مصحف کے اندر یہاں سے آغاز کیا جا رہا ہے، لہذا اس کا خلاصہ جو ہے لب لباب یہ ایک رکوع میں، اور قرآن کے فلسفے کا اور اس کے بعد نہایت ہی اہم جو موضوعات ہیں اور مسائل ہیں ان کا ذکر پھر چوتھے رکوع۔ ابھی ہم تیسرا رکوع پڑھ، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو بندگی اختیار کرو اپنے اس رب کی، اپنے اس مالک کی جس نے تمہیں پیدا کیا، اور نہ صرف تم کو پیدا کیا، تم سے پہلے جتنے لوگ گزرے انہیں بھی پیدا کیا تاکہ تم بچ سکو۔ یہ قرآن کی دعوت کا خلاصہ ہے، اور یہ نوٹ کر لیجئے یہ تمام انبیاء و رسل کی دعوت یہی تھی۔ اب جب پڑھیں گے سورہ اعراف پڑھیں گے، سورہ شعراء پڑھیں گے، ایک ایک کا نام لے کر ان اعبدوا اللہ واطیعون، ہر رسول کی دعوت یہ تھی اللہ کی بندگی کرو میری اطاعت۔ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو، تمہارا کوئی الہ اور معبود اس کے سوا نہیں ہے۔ پھر عظمت قرآن یہی عبادت رب انسان کی تخلیق کی غایت ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی صرف اس لیے کیا ہے کہ ہماری بندگی کریں۔ لیکن یہاں ایک فرق بہت بڑا ہے، تمام رسولوں کی دعوت یہی ہے، محمد الرسول اللہ کی بھی یہی ہے، لیکن بڑا فرق کیا ہے؟ باقی تمام رسولوں کی دعوت آپ کو ملے گی یا قوم، اے میری قوم کے لوگوں، یہاں ہے یا ایھا الناس، اے بنی آدم، اے بنی نوع انسان۔ معلوم ہوا کہ تمام رسول حضور سے پہلے صرف اپنی اپنی قوموں کی طرف آئے، پہلے اور آخری اور کامل رسول ہیں اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی دعوت آفاقی ہے۔ یا ایھا الناس، یا قوم نہیں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم۔ اس میں دلیل بھی آ گئی کہ عام طور پر لوگ جو ہے غلط راستے پر اس دلیل سے جمے رہتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد کا راستہ یہی تھا۔ تو بھائی جیسے تم مخلوق ہو ایسے وہ بھی تو مخلوق تھے، جیسے تم خطا کر سکتے ہو وہ بھی تو خطا کر سکتے، لہذا یہ نہ دیکھو کہ آباء و اجداد کا راستہ کیا تھا، دیکھو یہ کہ حق تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، دنیا میں افراط و تفریط کے دھکوں سے بچ جاؤ، آخرت میں اللہ کے عذاب سے۔ ان دونوں سے اگر بچنا ہے تو اللہ کی بندگی کی روش اختیار۔ اچھا کس رب کی؟ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا اور آسمان کو چھت بنا دیا، وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے پانی برسایا، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اور پھر اس پانی کے ذریعے سے زمین سے میووں کی شکل میں، پیداوار کی شکل میں تمہارے لیے رزق اگایا۔ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، تو ہرگز نہ اللہ کا مد مقابل کسی کو ٹھہراؤ جانتے بوجھتے۔ وانتم تعلمون کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ تم بھی مانتے ہو کہ اس کائنات کا خالق اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ اہل عرب بھی مانتے تھے، جو ان کے دیوی دیوتا تھے وہ سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کے اوتار ہیں یا اللہ کے ہاں بہت یہ پسندیدہ ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اس کے اولیاء ہیں، اس کی بیٹیاں ہیں، لہذا یہ شفاعت کریں گے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، ورنہ خالق وہ مانتے تھے اللہ ایک ہی ہے۔ جب تم یہ مانتے ہو کائنات کا خالق ایک، مدبر ایک، تو اب کسی کو اس کا مد مقابل نہ۔ انداز ند کی جمع ہے، لا ضد لہ ولا ند لہ، اللہ کا کوئی مد مقابل نہیں۔ اس میں یہاں تک بات ہے کہ حضور اس درجے، اس توحید کی باریکیوں تک پہنچا کر گئے ہیں اس امت کو کہ کسی صحابی نے ایسے ہی کہہ دیا ما شاء اللہ و ما شئت، جو اللہ چاہے جو آپ چاہیں۔ حضور نے فوراً ٹوک دیا اجعلتنی للہ ندا، کیا تو نے مجھے اللہ کا مد مقابل بنا دیا ہے؟ اس کائنات میں مشیت صرف ایک کی، کسی اور کی مشیت اس کی مشیت کے تابع پوری ہو جائے، لیکن مشیت مطلقہ صرف اس کی۔ یہاں تک کہ حضور سے فرمایا گیا کہ اے نبی آپ کے لیے یہ ممکن نہیں ہے جسے چاہے ہدایت دے دیں، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی۔ اگر یہ اختیار میں ہوتا تو ابو طالب دنیا سے بغیر ایمان لائے نہ جائے۔ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ اب ان دو آیتوں میں تو یوں سمجھیے توحید نظری بھی اور توحید عملی بھی۔ توحید عملی کیا ہے؟ بندگی صرف اسی کی۔ اب آیا ہے رسالت کا معاملہ، وَإِن كُنتُمْ فِي الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفى خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔
اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم اللهم اجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمین۔ ہمارا یہ مسلسل درس کئی ماہ کے وقفے کے بعد شروع ہو رہا ہے، اور چونکہ آج مکی اور مدنی سورتوں کے جو 7 گروپ قرآن مجید میں ہیں ان میں سے آخری اور 7واں گروپ شروع ہو رہا ہے، اس اعتبار سے چند باتیں مجھے آج پھر دہرانی ہوگی۔ قرآن مجید میں سورتوں کی جو تقسیم ہے منزلوں کی شکل میں اور گروپوں کی صورت میں، اس کے بارے میں۔ قرآن مجید کی کل 114 صورتیں ہیں، اور ان کی ایک تقسیم تو بہت قدیم ہے، دور صحابہ سے رضی اللہ تعالی عنہم ان کا ذکر ہمیں ملتا ہے، اور وہ ہیں منزلیں تلاوت کے لیے، کہ ایک منزل روزانہ انسان تلاوت کر لے تو ایک ہفتے میں قرآن مجید ختم ہو جائے۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ صفحے گن کر برابر برابر 7 حصوں میں تقسیم کیے گئے ہوں، بلکہ مکمل صورتیں ہیں، لیکن یہ کہ ایک بہت ہی ایک ترتیب اس میں قائم ہوئی ہے کہ سورہ فاتحہ کو اگر الگ کر لیا جائے کہ وہ پورے قرآن مجید کے لیے ایک نہایت جامع مقدمے کی حیثیت رکھتی ہے، تو اس کے بعد سے تقسیم یہ ہے کہ پہلی منزل میں 3 صورتیں ہیں، دوسری میں 5 ہے، تیسری میں 7 ہے، چوتھی میں 9 ہے، پھر 11 ہے، پھر 13 ہے۔ یوں سمجھئے کہ یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، سیڑھی جو ہے بڑے ہی ایک حساب سے بڑھ رہی ہے۔ البتہ حزب مفصل جو کہلاتا ہے آخری، اس میں 65 صورتیں ہیں، وہ بھی 15 کا ملٹیپل بنتا ہے 13 کا، 13 ضرب 5 65، اس کے اندر بھی ایک حسن ہے عددی اعتبار سے۔ ان میں مکی مدنی کی کوئی تقسیم نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ اصل پیش نظر یہ ہے کہ تقریباً مساوی 7 حصے ہو جائیں، بالکل مساوی نہیں ہے۔ اس میں سے جو پہلا گروپ ہے، پہلی منزل 5.25 پارے کی ہے، بعض جو ہے وہ 4 پارے 4.25 پارے کے لگ بھگ ہے۔ آخری منزل جو ہے وہ سورہ قاف سے شروع ہوتی ہے، اور یہ آپ کے علم میں ہے کہ 26ویں پارے میں سورہ قاف ہے، 27 28 29 30 تقریباً 4.25 پارے اس کے بنیں گے، تو بالکل برابر نہیں ہے، البتہ تقریباً مساوی 7 حصے۔
یہ 7 منزلیں جو ہیں، اور ان کو 7 احزاب بھی کہتے ہیں، جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں یہ قدیم ہے، ان کا ذکر آپ کو دور صحابہ سے مل جائے. البتہ ماضی قریب میں نظم قرآن کے ضمن میں جو خاص ایک غور و فکر مولانا حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ سے جس کا آغاز ہوا، اور اس میں یقیناً کچھ پیش قدمی ہوئی ہے اور آگے بڑھے ہیں مولانا امین حسن اصلاحی. تو اگرچہ مولانا اصلاحی کی بہت سی تفسیری آراء سے بھی اختلاف ہے، خاص طور پر حد رجم کے بارے میں جو رائے انہوں نے ظاہر کی ہے اس کی بنا پر تو شدید صدمہ بھی ہے، اور محسوس ایسا ہوتا ہے کہ وہ کم سے کم اس معاملے میں منکرین حدیث اور منکرین سنت کے صف میں جا کر کھڑے ہو گئے. تاہم اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ ان کی کوئی خدمت نہیں ہے اور تفسیر قرآن کے ضمن میں اور بالخصوص تدبر قرآن کے ضمن میں انہوں نے کوئی کام نہیں کیا ہے. تو مولانا فراہی نے جو نظم قرآن کا تصور پیش کیا اس سے ایک قدم آگے بڑھے ہیں مولانا اصلاحی، اور میرے علم میں نہیں ہے کہ ان سے پہلے کسی نے اس حقیقت کی نشاندہی کی ہو، واللہ عالم، کہ جس طرح قرآن مجید کی یہ 7 منزلیں تلاوت کی ہیں، ایسے ہی 7 گروپ ہیں، اور یہ معنوی تقسیم ہے کہ ان میں سے ہر گروپ کا آغاز ہوتا ہے 1 یا 1 سے زائد مکی صورتوں سے، اور اختتام ہوتا ہے 1 یا 1 سے زائد مدنی صورتوں پر. تو مکیات مدنیات ایک گروپ، پھر مکیات پھر مدنیات دوسرا گروپ، پھر مکی پھر مدنی تیسرا گروپ. اور ان میں ظاہر بات ہے کہ ایک معنوی ربط قائم ہوتا ہے کہ ہر گروپ کا ایک مرکزی مضمون ہے، ایک اس کا عمود ہے. اسی مرکزی مضمون کا، جیسے آپ کہتے ہیں تصویر کے 2 رخ ہوتے ہیں، ایک رخ مکی صورتوں میں آئے گا اسی گروپ کے، اور دوسرا رخ جو ہے اسی گروپ کی مدنی صورتوں میں آئے گا، اور وہ مضمون گویا کہ اس عمود کی حد تک اس گروپ میں مکمل ہو جائے گا. اب میں زیادہ تفصیل میں اس وقت نہیں جا رہا ہوں، صرف یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ پہلا اور آخری گروپ جو ہے اس کے مابین ایک عجیب عکسی نسبت ہے، ریسیپروکل ریشو ہے، کہ پہلے گروپ میں مکی صورت صرف ایک سورہ فاتحہ بہت چھوٹی ہے حجم کے اعتبار سے، اگرچہ معنوی اعتبار سے وہ پورے قرآن مجید کے بھی مساوی اسے قرار دیا جا سکتا ہے، اساس القرآن، ام القرآن. اور حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت مروی ہے اس کے مطابق تو حضور نے خود اس کو قرار دیا ہے والقرآن العظیم، جو سورہ ہجر میں آیت آئی ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ. تو حضور نے فرمایا یہی 7 مثانی ہے، یہی قرآن عظیم ہے. تو اپنی جگہ وہ معنویت کے اعتبار سے اس کی جو عظمت ہے وہ مسلم ہے، لیکن یہ کہ حجم کے اعتبار سے بہت ہی مختصر. جبکہ 4 طویل ترین مدنی صورتیں، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، 6.25 پارے کے لگ بھگ جو ہے یہ مدنیات ہے. اب بالکل یہ نسبت جو ہے اس آخری گروپ میں آ کر یہ اب یہ عکسی ہو گئی ہے، ریسیپروکل ہے، نسبت الٹی ہو گئی ہے کہ اس گروپ کے اندر 48 صورتیں شامل ہیں. یہ نوٹ کر لیجئے کہ تلاوت کا جو آخری منزل والا معاملہ ہے، آخری منزل وہ سورہ قاف سے شروع ہو جاتی ہے. اس میں گروپ 2 ہیں، سورہ قاف سے لے کر سورہ واقعہ تک مکی صورتیں، سورہ حدید سے سورہ تحریم تک 10 صورتیں مدنی، یہ ہم پڑھ چکے ہیں. یہ ایک گروپ مکمل ہو گیا، یہ 6واں گروپ ہے. اور 7واں گروپ یہاں سے شروع ہو رہا ہے سورہ ملک سے، اور سورۃ الناس پر ختم ہوگا. یہ جو 48 صورتیں ہیں ان میں اکثر و بیشتر بلکہ تقریباً کل کی کل مکی صورتیں ہیں. یہاں آپ دیکھیں گے کہ اب مدنی صورتوں کی نسبت جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر رہ گئی، اور بہت سی صورتوں کا معاملہ جو ہے اس میں جو مدنیات ہیں وہ مختلف فی ہیں. 5 صورتیں ہیں زیادہ سے زیادہ ان 48 میں سے جن کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ مدنی ہیں، جن میں سے متفق علیہ صرف ایک ہے اور وہ سورۃ النصر ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح. اس کے بارے میں تو اتفاق ہے کہ یہ مدنی صورت ہے. باقی 2 صورتیں اور ہیں، سورۃ البینہ اور سورۃ الزلزال، یہ ساتھ ساتھ ہیں. ان کے بارے میں بھی بعض مصاحف میں آپ کو یہ لکھا ہوا مل جائے گا کہ یہ مدنی صورتیں ہیں. اسی طریقے سے آخری 2 صورتیں معوذتین، ان کے بارے میں بھی یہ رائے ہے، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے حضرات ان کو بھی مکی صورتیں قرار دیتے ہیں. تو گویا کہ کل 5 صورتیں بنتی ہیں جن کے بارے میں یہ رائے ہے ان 48 میں سے کہ یہ مدنی ہیں. ان میں سے بھی 4 مختلف فی ہیں. متفق علیہ جو ہے وہ صرف ایک صورت بنتی ہے، وہ سورۃ النصر ہے. میری اپنی ایک رائے ہے اس کے ضمن میں، لیکن اول تو یہ کہ میں اس پر فی الحال جازم نہیں ہوں. جب اس مقام پر پہنچوں گا تو انشاءاللہ اپنی ایک رائے حتمی طور پر قائم کروں گا. مولانا اصلاحی صاحب کے چونکہ ذکر سے بات شروع ہوئی تھی تو یہ عرض کر دوں کہ ان کے نزدیک آخری 5 صورتیں مدنیات ہیں، سورۃ النصر،
اس کے بعد سورۃ لہب اور پھر سورہ اخلاص اور معوذتین. اور اس میں اب یہ بات بڑی عجیب ہے کہ جہاں تک سورۃ اللہب کا تعلق ہے اس میں تقریباً اجماع ہے کہ وہ مکی سورت ہے، ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہے، جبکہ حضور نے اپنا پہلا خطبہ ارشاد فرمایا تھا وہ ہے صفا پر کھڑے ہو کر، اور ابو لہب نے اس وقت وہ بہت ہی گستاخانہ الفاظ استعمال کیے تھے، تبا لکا لہذا جمعتنا. تو تقریباً اجماع ہے کہ اس پر یہ صورت نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب وتب. لیکن مولانا اصلاحی صاحب کی اپنی ایک تعویل ہے، انہوں نے اسے مدنی صورت قرار دیا ہے. تو بہرحال میں ابھی اپنی رائے جو ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا آپ کے سامنے پیش نہیں کر رہا. اس وقت صرف یہ بیان کرنا مقصود تھا کہ پہلے گروپ اور آخری گروپ میں یہ ریسیپروکل ریشو ہے، عکسی نسبت ہے کہ پہلے گروپ میں تقریباً تمام صورتیں 6.25 پارہ اور یہ مدنیات پر مشتمل ہے، اور مکی صورت صرف سورہ فاتحہ. اسی طریقے سے آخری جو یہ گروپ ہے سورہ ملک سے سورۃ الناس تک، اگرچہ تعداد اس میں سب سے زیادہ ہے سورتوں کی، 48 صورتیں ہیں، لیکن ان میں معدود چند یہ مدنی ہے اور اکثر و بیشتر مکی صورتیں ہیں. یہ جو آخری دو گروپ ہیں سورہ قاف سے لے کر اور سورہ تحریم تک 6واں گروپ، اور سورۃ الملک سے لے کر اور سورۃ الناس تک یہ 7واں گروپ، ان دونوں کا مرکزی مضمون ایک ہی ہے اور وہ ہے انذار آخرت، قیامت کی خبر دینا اور متنبہ کرنا کہ لوگوں تمہیں مرنے کے بعد معدوم نہیں ہو جانا ہے. موت معدوم ہو جانے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ تو زندگی کی ایک حالت سے دوسری حالت کو منتقل ہونے کا نام ہے. موت ایک زندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے بڑھیں گے دم لے کر. اور یہ جو یہاں سے انتقال ہو رہا ہے تو اس کے بعد کی زندگی کے بھی دو حصے ہیں، ایک برزخی زندگی ہے اور دوسری پھر وہ حیات اخروی ہے بعث بعد الموت کے بعد، اور وہ ہے اصل زندگی. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. اس زندگی کے اعمال کا نتیجہ اس زندگی کے اندر برآمد ہوگا. تمہارے لیے کوئی اسکیپ نہیں ہے، کوئی فرار نہیں ہے، کہیں بچ نکلنے کی کوئی صورت نہیں ہے. تم ایک امتحان سے دوچار کیے گئے ہو اس حیات دنیاوی میں، اور اس کا نتیجہ یوم القیامہ کو برآمد ہوگا اور لازماً جزا و سزا ہو کر رہے گی. جیسے کہ حضور کے ایک ابتدائی خطبے کے الفاظ میں نے بارہا آپ کو سنائے ہیں کہ واللہ لتموتن کما تنامون ثم لتبعثن کما تستيقظون ثم لتحسبن بما تعملون ثم لتجزون بالاحسان احسانا وبالسوء سوءا وانها لجنۃ ابدا او لنار ابدا. کہ خدا کی قسم تم سب پر موت وارد ہوگی جیسے کہ روزانہ رات کو تم سو جاتے، پھر تمہیں لازماً اٹھا لیا جائے گا جیسے کہ روزانہ صبح کو بیدار ہو جاتے، پھر لازماً تمہارا حساب کتاب ہوگا، محاسبہ ہوگا، پھر لازماً تمہیں بدلہ ملے گا. اور وہ بدلہ کیا ہوگا؟ بھلائی کا بھلا بدلہ، برائی کی بری سزا. اور وہ کیا ہے؟ وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا أَوْ لَنَارٌ أَبَدًا. یا وہ جنت ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے، اور یا وہ پھر آگ ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے، جہنم ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے. یہ ہے اصل میں کہ جو ان صورتوں کا بالخصوص اس کی جو مکیات ہیں ان کا مرکزی مضمون ہے. اس میں خاص طور پر وہ انداز جو ہے جو اب ہم اس آخری گروپ میں دیکھیں گے وہ ہے چونکا دینے والا انداز. ایسا انداز ہے کہ جیسے ایک ایسی بات کہی جا رہی ہو کہ جو لوگوں کے ذہن سے بالکل ہی جس سے ذہول ہو چکا تھا، ذہن سے دور ہو چکی تھی، اور جس سے کہ اچانک ایک چہمے گوئی شروع ہو گئی. چنانچہ یہ تیسری سورت جو آئے گی اس سورت 30ویں پارے میں، الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ. اب یہ انداز جو ہے پھر آخری پارے میں آپ کو ملے گا یہی انداز، القارعہ ملقارعہ وما ادراک ملقارعہ. یہ انداز جو ہے یہ سوتوں کو جگانے کا انداز ہے، نیند کے ماتوں کو بیدار کرنے کا انداز ہے، جھنجھوڑنے کا انداز ہے، کچھ سوچیں غور کریں. اسی طریقے سے سورۃ القارعہ کے بعد جو آئی، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. اصل حقیقت تم پر منکشف ہو جائے گی، تم اس وقت اسے نظر انداز کیے چلے جا رہے ہو، تم اس کے بارے میں کچھ غور کرنے کے لیے بھی تیار نہیں. یہی انداز جو ہے عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون. یہ انداز جو ہے ان صورتوں کا یہ نمایاں ہے بہت اکثر و بیشتر میں. اگرچہ بعض دوسری صورتوں کے اندر بہت دوسرے حکیمانہ اور فلسفیانہ مضامین بھی ہیں، لیکن بحیثیت مجموعی جو ہے اس گروپ میں خاص طور پر یہ انذار جو ہے وہ چونکانے کے انداز میں ہے، جس کے بارے میں کہ مولانا حالی کی وہ تعبیر بالکل صحیح ہے کہ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، جس کے نتیجے میں چاہے لوگوں نے مانا چاہے نہیں مانا لیکن ایک چہمے گوئی شروع ہو گئی. یہ کیا بات کہہ رہے ہیں، یہ کیا خبر دے رہے ہیں
کسی نے کہا ہے ہاتھ لما توعدون، یہ انہونی بات ہے، نہیں ہو سکتی، ناممکن ہے۔ جب ہم مر جائیں گے، گل سڑ جائیں گے، عظاما نخرہ، ہڈیاں بھی ہماری جو ہیں وہ گل سڑ جائیں گی، تو پھر دوبارہ اٹھا لیا جائے گا، یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں۔ تو چاہے کسی نے مانا چاہے نہیں مانا، لیکن یوں سمجھیے کہ ایک بحث شروع ہو گئی، ایک گفتگو شروع ہو گئی، وہ